بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، آج کے درس میں آپ کے سامنے ان چند خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی سعادت، نیک بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ایسا انسان خیر ہی خیر میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ ایک طرف بندے کے ساتھ بھلائی چاہ رہا ہے اور دوسری طرف حدیث میں ہے کہ اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، تو یہ خیر کیسے ہوئے اس کے ساتھ؟ تو اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، یہ اخروی اعتبار سے ہے، یعنی اخروی اعتبار سے وہ خیر میں رہے گا، اس اعتبار سے کہ ایک مومن کی زندگی میں جو بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف، غم و فکر، ٹینشن، بیماری آتی ہے اور مومن اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے، تقدیر پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو وہ صبر کرنے سے اللہ رب العالمین ایک تو اس کے درجے بلند کرتا ہے، وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور دوسرے اس گناہ کی سزا جو اسے آخرت میں ملنے والی تھی، اس آخرت کی سزا سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی گناہ کی سزا آخرت میں جو ہمیں ملے گی وہ سزا بہت ہی خطرناک ہوگی۔ آخرت کی سزا دنیا کے مقابلے میں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، معمولی سی معمولی سزا۔ اب بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کیا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ کتنا بھی مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اب اس کی اس غلطی اور گناہ کی سزا اگر آخرت میں اللہ دے گا تو یہ اس کے ساتھ خیر نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی سزا بہت ہی سخت ہوگی، اس لیے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ اس طرح کرتا ہے، آخرت کی سزا سے اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی زندگی میں کچھ تکلیف، آزمائش، امتحان لے آتا ہے، اور وہ اس امتحان میں، اس آزمائش میں صبر کرتا ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ مصائب و مشکلات میں بندے مومن جب صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، ویسی ہی ایک بندے مومن کی زندگی سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس پر اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، بلکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اور اتنا ہی بڑا اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ، اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان کیا جو ترمذی میں ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا جلد، دنیا ہی میں جلد اس کو دے دیتا ہے اور آخرت کی سزا سے اس کو بچا لیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرًّا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا معاملہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا روک دیتا ہے دنیا میں،
اس کے گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتا بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا اس کو دے گا. تو اس لیے یہ بندے مومن کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خیر کا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی زندگی میں اس کا امتحان لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ مومن اس امتحان میں کامیاب رہے, ثابت قدم رہے, صبر سے کام لے, اللہ کے فیصلے سے راضی رہے, تو اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے, اس کے درجے بھی بلند ہوں گے اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم کا مستحق ہوگا. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے, خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, دین کا فہم, دین کی سمجھ. ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ حاصل ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. جب آدمی کو دین کا فہم, دین کی سمجھ ملتی ہے تو اس کی روشنی میں آدمی خیر اور شر میں, حلال و حرام میں آدمی تمیز کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے اور بھلائی کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے. لیکن اگر دین کی صحیح سمجھ نہ ہو تو انسان برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے, سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو اس لیے دین کی سمجھ بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دین کی صحیح سمجھ بھی مانگنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ, ترمذی کی حدیث ہے, فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ, قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت. کہا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کو کام میں لگا دیتا ہے یا اس سے کام لیتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت, اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایک انسان اپنی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا تھا, راہ راست سے بھٹکا ہوا تھا, اللہ کی نافرمانی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی, لیکن اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں جب پہنچتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ مسجد سے جڑ جاتا ہے, نماز روزے کی پابندی شروع کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے, نیکی کے کام شروع کر دیتا ہے, اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے کہ اس کی پوری زندگی, ابتدائی زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اس طرح سے کیا کہ اس کو حسن عمل کی توفیق دے دیا اور اسی عمل صالح پر اس کی موت ہو گئی. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. ظاہر ہے کہ بندے کے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو حسن خاتمہ کی دولت دے دے اور عمل صالح پر توبے کی حالت میں, ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو جائے, تو یہ بندے کے حق میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خیر اور بھلائی مانگنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے وہ انسان بڑا سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور ہر شر سے, برائی سے بچائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.